وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے تو وہ تھوڑا ہی ایمان لاتے ہیں۔ یہ آیت ان یہودیوں کے رویے کی وضاحت کرتی ہے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل بند ہیں، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس مکمل علم ہے اور انہیں مزید ہدایت کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رویے پر ان کی مذمت کی اور بتایا کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایمان لانے کی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے رویے کو بیان کیا ہے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے انکار کیا۔ قلوبنا غلف، انہوں نے کہا کہ ہمارے دل ہیں پردوں میں لپٹے ہوئے ہیں، یعنی وہ اپنی سمجھ میں اتنے کامل تھے کہ انہیں مزید ہدایت کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ کفر کی وجہ سے لعنت، اللہ نے ان کے کفر کے رویے پر ان پر لعنت کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل ہدایت کو قبول کرنے سے محروم ہو گئے۔ تھوڑا ایمان، اللہ نے ان کے رویے کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں، کیونکہ ان کی ہٹ دھرمی اور کفر نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان جب حق کو جان بوجھ کر رد کرتا ہے تو اس پر ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور وہ گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہدایت کا انکار۔ اللہ کی ہدایت کو ٹھکرانا انسان کے دل پر پردے ڈال دیتا ہے۔ کفر کا انجام۔ کفر کا انجام اللہ کی لعنت ہے جو انسان کو ہدایت سے دور کر دیتی ہے۔ غرور اور تکبر کی مذمت۔ اپنے علم پر غرور انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ حق کو قبول کرنے کی ضرورت۔ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو دل سے قبول کرنا ضروری ہے، ورنہ گمراہی کا سامنا ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کا دعویٰ کہ ان کے دلوں پر پردے ہیں، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ کی لعنت، ایمان کی کمی کا ذکر، ہدایت کو رد کرنے کا انجام، حق کو غرور کی وجہ سے نہ ماننے کا نقصان۔ استاد کی نصیحت کو نظر انداز کرنا۔ جیسے ایک طالب علم یہ سمجھے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے اور استاد کی نصیحت کو نظر انداز کر دے تو وہ اپنے علم میں ترقی نہیں کر پاتا۔ یہی حال بنی اسرائیل کا تھا۔ صحت کی پرواہ نہ کرنا۔ جیسے کوئی شخص یہ سمجھے کہ اسے صحت کی کوئی ضرورت نہیں اور طبی مشوروں کو نظر انداز کرے، بعد میں وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل نے بھی ہدایت کو نظر انداز کیا اور روحانی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ دوست کی نصیحت کو رد کرنا۔ جیسے ایک دوست دوسرے کو صحیح راستے کی طرف بلائے مگر وہ غرور سے اسے رد کر دے۔ بنی اسرائیل نے بھی نبیوں کی نصیحتوں کو ٹھکرا دیا۔ امتحان میں غرور۔ جیسے کوئی طالب علم یہ سمجھے کہ اسے ہر چیز آتی ہے اور مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں، مگر امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل نے بھی یہی سمجھا کہ وہ ہدایت کے محتاج نہیں۔ قانون کی اہمیت کو نظر انداز کرنا۔ جیسے کوئی شخص یہ سمجھے کہ وہ قانون سے بالاتر ہے تو وہ جرم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل نے بھی اللہ کے حکم کو نظر انداز کیا اور گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ آج کے دور میں بھی یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں اپنے علم پر غرور نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ کی ہدایت کے محتاج رہنا چاہیے۔ ہم میں سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں اور انہیں مزید رہنمائی کی ضرورت نہیں۔ یہ رویہ گمراہی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ ہمیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ حق کو قبول کرنا چاہیے۔ اللہ کی ہدایت کو ہمیشہ دل سے قبول کریں۔ غرور اور تکبر سے بچیں کیونکہ یہ ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ کے احکامات اور نبیوں کی تعلیمات کو نظر انداز نہ کریں۔
ایمان کو اپنی زندگی میں بڑھائیں اور اللہ کی لعنت سے بچیں۔ یا اللہ، ہمیں اپنی ہدایت کو دل سے قبول کرنے والا بنا اور ہمیں حق سے محروم ہونے سے بچا۔ آمین۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو تکبر سے پاک کر دے اور ہمیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے دین پر چلنے والا بنا۔ آمین۔ یا رب العالمین، ہمارے ایمان کو مضبوط کر اور ہمیں اپنے کفر اور نافرمانی سے محفوظ رکھ۔ آمین۔